آپ کے خیال میں پاکستان میں اس وقت پورے ملک میں تمام مکاتب فکر کی، میں کسی مسلک کی یا کسی مکتب فکر کی نمائندگی نہیں کر رہا، میں بحیثیت مسلمان ایک سوال کر رہا ہوں کہ آپ کے خیال میں پورے پاکستان میں اس وقت تمام مکاتب فکر کی اگر آپ ملا لیں تو کتنی مسجدیں آپ کے خیال مساجد ہوں گی اس ملک کے اندر؟ جی لاکھوں میں. تو جو رجسٹرڈ مساجد ہیں، رجسٹرڈ کچھ مساجد تو وہ ہیں جو رجسٹرڈ ہوتی ہیں وزارت اوقاف سے، اور کچھ مساجد ایسی ہوتی ہیں کہ جو رجسٹرڈ نہیں بھی ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے علاقوں میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے نا مصطفی بھائی. تو جو رجسٹرڈ مساجد ہیں پاکستان میں وہ ہیں تقریباً 20 لاکھ. تو آپ کے خیال میں 20 لاکھ مساجد کا ہونا کسی ملک میں ایک چھوٹا سا نمبر ہے، معمولی سا نمبر ہے، یا کوئی بڑا نمبر ہے؟ یہ جو فگر ہے یہ بڑی فگر ہے یا چھوٹی فگر ہے حضرت؟ اور جواب دینا. بڑی فگر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 20 لاکھ مساجد میں 20 لاکھ ائمہ بھی ہوں گے، امام جو نماز پڑھاتے ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 20 لاکھ مساجد کے اندر جو ہے نا مؤذنین بھی ہوں گے جو اذان دیتے ہوں گے، اور ان میں سے تقریباً 90% مساجد وہ ہیں جن کے ساتھ مدارس بھی قائم ہیں، چھوٹے یا بڑے، جن مدارس میں ناظرہ کی تعلیم ہوتی ہے، حفظ کی تعلیم بھی ہوتی ہے، اور بہت سارے ایسے مدارس بھی ہیں جہاں پہ درس نظامی کی تعلیم بھی ہوتی ہے، اور جو طلباء ہیں وہ عالم بنتے ہیں، علماء بنتے ہیں. اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمارے معاشرے میں اتنی ساری مساجد ہیں، ائمہ ہیں، علماء ہیں، حفاظ ہیں، اساتذہ ہیں، تو کیا کبھی ہم نے بیٹھ کر یہ سوچا ہے کہ اس معاشرے کا، اس قوم کا ایسا حال کیوں ہے جیسا حال ہمیں نظر آتا ہے؟ ابھی بھائی مصطفیٰ کمال صاحب کچھ بات کر رہے تھے کہ بھئی سب حدود سے نکل گئے ہم. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حدود سے کیسے نکل گئے؟ جب اتنی مساجد اور اتنا دین کا کام اگر ہو رہا ہے تو پھر ہمارا جو ہے نا وہ ہماری معاشرت کو دیکھیں بیڑا غرق ہوا ہوا ہے، معیشت کو دیکھیں تو بیڑا غرق ہوا ہوا ہے، کردار کو دیکھیں تو ستیہ ناش ہوا ہوا ہے، صفائی ستھرائی کی صورتحال کو دیکھیں تو ہوش نہیں ہے، سڑکوں کے اوپر ٹریفک کو دیکھیں تو ترتیب نہیں ہے. تو مسئلہ کیا ہے؟ کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک فکر مندی کی بات ہے یا نہیں ہے؟ جی حضرت، یہ فکر مندی کی بات ہے نا. پھر جتنی دینی تنظیمیں بھی کام کر رہی ہیں، دعوت کا کام بھی ہے، تبلیغ کا کام بھی ہے، یہ اس کے علاوہ ہے. یہ ابھی مساجد کے علاوہ کام ہو رہا ہے نا. مختلف دینی جماعتیں بھی ہیں، دین کا کام بھی ہو رہا ہے کسی نہ کسی شکل میں، مطلب لوگ لگے ہوئے ہیں، لیکن نتائج ہمیں نظر نہیں آ رہے. ہماری چال وہی بے ڈھنگی چال ہے. تو جب یہ حضرت میرے پاس آئے تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ دیکھیں میں تو صرف ایک مسجد بنانے میں یا اس میں آپ کو کوئی مشورہ دینے میں یا ہیلپ کرنے میں میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. مصعب صاحب کو میں نے کہا تھا ان سے بھی ہماری بے تکلفی ہے، تو بے تکلفی میں ہم ان کے ساتھ بہت ساری باتیں کر لیتے ہیں، یہ ہم سے بہت ساری باتیں کر لیتے ہیں ہمارے گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے. مجھے پچھلی 2021 میں مجھے کووڈ ہوا، بہت طبیعت میری خراب ہو گئی، مطلب بہت ہی خراب ہو گئی تھی، اور میں تو سمجھا تھا کہ میں گیا. ایسے حالات ہو گئے تھے فیصل بھائی. تو ایک دن جو نا یہ گھر پہ بیل بجی، کسی نے کہا کہ مفتی مصعب آئے ہیں اور ان کے ساتھ کچھ 4-5 لوگ اور بھی ہیں. میں تو بستر پہ پڑا ہوا تھا، میں ڈر گیا، میں نے کہا اللہ رحم کرے. تو حضرت جو ہے وہ مفتی مصعب صاحب کو تشریف لے آئے ہمارے کمرے میں.
ان کے ساتھ کو 3-4 لوگ اور نوجوان اور تھے جو سندھ سے کہیں سے آئے ہوئے تھے، آپ کے مریدین میں سے تھے، ایسا ہی ہے؟ تو میں نے کہا حضرت کہنے لگے کہ جمیل بھائی ہم آپ کی خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں. اور اس کے بعد یہ حضرت مصعب صاحب اور ان کے ساتھ جو ساتھی تھے وہ ہمارے بستر پہ چڑھ گئے، اور اس کے بعد انہوں نے میری ٹانگیں دبانی شروع کی، مالش کرنی شروع کی، اور انہوں نے ایسی خدمت کی کہ میرے بستر ہی توڑ دیا میرا. تو اس کو میں آج بھی میرے بچے کہتے ہیں کہ بابا وہ جو مفتی مصعب آئے تھے نا انہوں نے آپ کی بستر توڑ خدمت کی. تو ان سے بے تکلفی ہے ہماری. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ حضرت میں ایک مسجد کی تعمیر کرنے میں میرا انٹرسٹ نہیں ہے، تعمیر میں آپ کو ہیلپ کرنے کا میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. آپ کو کوئی اگر مالی تعاون چاہیے تو وہ میں کر دوں گا، جو میں کر سکتا ہوں، جو میری بساط میں. کیونکہ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ جو 20 لاکھ مسجدیں ہم تو انہیں کو نہیں صحیح سے استعمال کر رہے، سنبھال رہے، تو ایک مسجد اور بنا دیں گے تو 20 لاکھ ایک مسجد ہو جائیں گی، تو اس سے کیا کر لیں گے ہم. حضرت میری بات کو سن کے میری طرف دیکھنے لگے. میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ منورہ میں مسجد قائم کی تھی تو اس مسجد کا کیا کردار تھا، اس معاشرے کی آبیاری کے اندر، اس معاشرے کے لوگوں کی تربیت کے اندر، ان لوگوں کو کھڑا کرنے کے اوپر مسجد نبوی کا بہت بڑا کردار تھا کہ نہیں تھا. کیونکہ ہماری تاریخ میں جو مسجد ہوتی تھی وہ کبھی بھی صرف نماز پڑھنے کی جگہ نہیں رہی کہ جی آئیے نماز پڑھیے اور آپ چلے جائیے. ہماری مسجدوں میں کبھی بھی یہ تختی لگی ہوئی نہیں ہوتی تھی کہ مسجد جماعت کے آدھے گھنٹے کے بعد بند ہو جائے گی. آج آپ کو پاکستان کی ہزاروں مساجد میں یہ لکھا ہوا نظر آئے گا، مسجد جماعت کے آدھے گھنٹے یا پونے گھنٹے بعد بند ہو جائے گی جناب. مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا منع ہے، ہماری مسجد میں یہ کبھی بھی نہیں تھا، معذرت کے ساتھ. دنیا کی باتیں کیا ہوتی ہیں؟ بھئی میں کاروبار کرتا ہوں، مجھے اس کاروبار کے حوالے سے ایک مشورہ کرنا ہے. میرے مسجد کے امام صاحب ہیں جو کہ ماشاءاللہ سے مفتی بھی ہیں، جو کہ دین کا علم رکھتے ہیں. میرے مسجد کے ایک ساتھی نمازی ہیں، وہ بھی یہ کاروبار کرتے ہیں اور ماشاءاللہ سے دین کی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں. تو آپ کے خیال میں ان سے اگر مسجد میں کاروبار کے معاملے میں کوئی مشورہ کروں گا تو یہ دین کا کام ہے یا دنیا کا کام ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں دنیا کا کام ہے صاحب. تو میرا تو اس سے اتفاق نہیں ہے، کیونکہ مصطفیٰ کمال بھائی بڑی اچھی بات کر کے چلے گئے، سارے پوائنٹ دے کے چلے گئے مجھے. انہوں نے کہا قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو سوائے اس کے کہ وہ میری عبدیت اختیار کریں. میری عبادت کرنے کا مطلب ہے میری عبدیت، میری اطاعت اختیار کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تاجر، ایک بزنس مین اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنی تجارت کرتا ہے، اپنا کام کرتا ہے، تو وہ تجارت اور وہ کام اس کا آپ مجھے خود بتائیے ذرا سوچ کر کہ وہ دین کا کام ہے یا دنیا کا کام ہے؟ آفتاب بھائی دین کا کام ہے نا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. میں آپ کو اس روایت کا مفہوم بتا رہا ہوں.
تو ایک شخص، ایک اور صحابی تھے، وہ وہاں سے گزرے اور بہت تیز تیز وہ چلتے ہوئے جا رہے تھے. تو جو صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے، ان میں سے کسی نے کہا، ان میں سے کسی نے ان کو دیکھ کر افسوس کا اظہار کیا اور حضور سے یہ کہا کہ دیکھیں کتنا اچھا ہوتا کہ جتنی تیز تیز اپنی روزی کمانے کے لیے جا رہا ہے وہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا، وہ اللہ کی عبادت کرتا، لیکن مال کمانے کے لیے جو ہے وہ تیز تیز جا رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پہ ناگواری کے تاثرات ابھر آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ایسے مت کہو، اگر وہ حلال روزی کمانے کی محنت کرنے کے لیے جا رہا ہے کہ وہ اپنا اور اپنے گھر والوں کو روزی کما کر کھلا سکے تو وہ اللہ ہی کے راستے میں ہے. تو اللہ کے راستے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، عمرہ کرنا، تلاوت کرنا، ذکر اور اذکار کرنا، یہ سارے کام ہمیں کرنے ہیں. لیکن اگر ایک تاجر اپنی محنت کر رہا ہے حلال طریقے سے تو وہ اللہ کے دین کے راستے میں ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ منقول ہے. ایک ہمارے بزرگ ہیں، انہوں نے یہ واقعہ سنایا. ایک مرتبہ ایک شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس نے آ کے کہا کہ امیر المومنین، میری ایک عجیب عادت ہے، عجیب کیفیت ہے. جب میں آپ کے پاس آتا ہوں، آپ کی مجلس میں آتا ہوں تو میرا دل جو ہے وہ دین کی طرف مائل ہو جاتا ہے. جب میں آپ کی مجلس سے اٹھ کے باہر چلا جاتا ہوں، یعنی کہ اپنے کاروبار زندگی میں مشغول ہو جاتا ہوں، تو میرا جو دل ہے وہ دنیا کی طرف مائل ہو جاتا ہے. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتی. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، ان کی طبیعت میں کہ جلال تھا، میرا جلالی طبیعت تھی حضرت کی. حضرت عمر فاروق نے جملہ سنا تو ان کی طبیعت میں جلال آ گیا. تو انہوں نے اس شخص کو بھی دیکھا، باقی حاضرین مجلس کو بھی دیکھا اور ایک جملہ ارشاد فرمایا. انہوں نے کہا کہ ہم مسلمانوں میں یہ کب سے ہو گیا کہ ہمارا دین اور ہماری دنیا الگ الگ ہو گئی؟ یہ کب ہوا؟ کیونکہ ایک مسلمان کی دنیا اس کا دین ہے اور اس کا دین اس کی دنیا ہے. یعنی کہ دین جو ہے وہ تو 24/7 کی زندگی کے معاملات کو برتنے کا نام ہے. تو آج ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ہم نے دین کو بند کر دیا مسجد کے اندر. ہم نے دین کو بند کر دیا ہے بھائی. 20 لاکھ مساجد کے اندر، اور مسجد کا گیٹ سے باہر نکلتے ہی اب دین ہو جاتا ہے رخصت. اب ہوتی ہے ہماری مرضی، میرا کاروبار میری مرضی. جیسے وہ آج کل کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی، تو کہتے ہیں میرا کاروبار میری مرضی، میری فیملی میری مرضی، میرے بچے میری مرضی، میرا مال میری مرضی، میری گاڑی میری مرضی، میں جیسے چاہوں چلاؤں، میری سڑک میری مرضی، میں جہاں چاہوں گاڑی پارک کر دوں. تو جب زندگی کے معاملات اور معمولات اللہ کی مرضی کے بجائے میری مرضی، اپنی مرضی پہ چلنے لگیں، تو پھر 20 لاکھ مساجد ہوں یا 20 کروڑ مساجد ہوں، لوگوں کی زندگی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. تو بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے مہربانوں، میرے قدردانوں، یہ جو احاطہ جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پر ایک مسجد تعمیر ہو رہی ہے، جہاں پر ایک مدرسہ ابھی چھوٹے پیمانے پر آلریڈی شروع ہو چکا ہے نا،
اسی طرح ماشاءاللہ شاہپور چاکر میں حضرت کی خانقاہ ہے، اسی طرح شاہپور چاکر میں ایک ہماری مسجد قمر جہاں زیر تعمیر ہے، اسی طریقے سے اور بہت ساری مساجد ہیں۔ تو جو عرض ہے، گزارش ہے، درخواست ہے میری، وہ یہ ہے کہ اس مسجد کو جب تک ہم اس کا وہ مقام واپس نہیں کریں گے، جو مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کو دیا تھا، آپ یقین کیجئے اس وقت تک اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دنیا میں اپنا مقام واپس نہیں کریں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد تھی، وہ مسجد نماز پڑھنے کی بھی جگہ تھی، وہ مسجد مشورہ کرنے کی جگہ بھی تھی، وہ مسجد سوال پوچھنے کی جگہ بھی تھی، وہ مسجد دار الندوہ یعنی کہ مسلمانوں کا پارلیمنٹ بھی وہی تھی، وہ مسجد، اسی مسجد سے جو ہے نا وہ قافلے روانہ ہوتے تھے، چاہے غزوات کے قافلے ہوں، جنگوں کے قافلے ہوں یا دعوتی قافلے ہوں۔ اس مسجد میں بڑے بھی آتے تھے، بزرگ بھی آتے تھے، بچے بھی آتے تھے، خواتین بھی حضور سے سوال پوچھنے آتی تھی۔ آج ہماری مسجد میں کوئی بچہ آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی بچہ آ جائے مسجد میں 6-7 سال کا، تو دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے اس بچے کے ساتھ؟ جی، انتہائی غیر مناسب رویہ ہوتا ہے۔ پیچھے چلے جاؤ، کونے میں چلے جاؤ، بیچ میں کیوں آ گئے، اس کو سائڈ میں کرو، کون لے کر آیا ہے؟ اچھا وہ جو 6-7 سال کا بچہ ہوتا ہے نا، وہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ بولتا ہے کہ یار یہ میں پتہ نہیں کون سی جگہ پر آ گیا ہوں، شاید یہ ایک ایسی جگہ ہے یہ آنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں نہیں آنا چاہیے۔ اور میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو اب بچے تو نہیں رہے، اب تو بڑے ہو گئے میری آپ کی طرح، لیکن ان کے بچپن میں اس طرح کے واقعات ہوئے جس نے ان لوگوں کو بچپن سے ہی مسجد سے متنفر کر دیا، ان کو علماء سے متنفر کر دیا، ان کو قرآن سے متنفر کر دیا۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، میں ایسے تاجر حضرات کو شہر کے اندر جانتا ہوں۔ میرے ایک کلائنٹ ہیں جو کہ ماشاءاللہ سے حافظ قرآن ہیں اور ایک بہت بڑے کاروبار کے مالک ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا ہے اور بہت ماشاءاللہ خیر کے کام بھی کرتے ہیں۔ تو وہ اپنا واقعہ مجھ سے، ایک دفعہ انہوں نے مجھے بلایا تو نماز کا وقت ہو گیا، تو میں نے کہا کہ حضرت نماز پڑھنے چلیں، نماز آپ کے یہاں کتنے بجے ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا آپ پڑھ کے آ جائیں، میں یہی کمرے میں نماز پڑھ لوں گا۔ تو میں نے کہا حضرت آپ بھی چلیں، چلنے کے نہیں، میں نماز پڑھنے نہیں جاتا، میں اکیلے نماز پڑھتا ہوں۔ تو میں خیر اس وقت تو مجھے نہیں سمجھا، میں نے کہا بتائیں کوئی مسئلہ ہوگا، چلیں کوئی بات ہوگی، کوئی معذوری ہوگی، تو میں چلا گیا نماز پڑھ کے۔ بعد میں کوئی تعلق بنا، ملاقاتیں ہوئیں، تو اب عقدہ کھلا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے جو والد صاحب تھے نا، انہوں نے جب میں چھوٹا تھا تو کہنے لگے کہ ہمارے والد صاحب نے جو ہے وہ حفظ کرنے کے لیے مجھے ایک مدرسے میں داخل کروا دیا۔ تو کہنے لگے جس مدرسے میں میں حفظ کرتا تھا اس مدرسے میں بچوں کی بہت پٹائی ہوتی تھی۔ تو ہمارے جو قاری صاحب تھے، استاد صاحب تھے نا، وہ بہت پٹائی کرتے تھے، سبق اگر یاد نہیں ہے یا غلطی آ گئی تو بہت پٹائی ہوتی تھی، اور ان کے بعد پٹائی کرنے کے بہت سارے طریقے تھے، وہ بتانے لگے مجھے مختلف طریقوں سے پٹائی ہوتی تھی، سزائیں دی جاتی تھی۔ تو کہنے لگے میں پہلے ہفتے میں 10 دن میں اتنا ڈر گیا، میں نے ایک فیصلہ کر لیا، کہنے لگے میری عمر اس وقت ہوگی 10 یا 11 سال۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں 1 سال کے اندر اندر حفظ کر کے یہاں سے نکل جاؤں گا، اور میں نے مار نہیں کھائی، میں نے سزا نہیں۔ پھر کہنے لگے پھر میں نے پورا دم لگایا اور 8 مہینے میں نے قرآن حفظ کر لیا۔ کہ میں نے 8 مہینے میں قرآن حفظ کیا، اور جو وفاق کے امتحان آ رہے تھے وہ فوراً دیے، میں فارغ ہوا، اور میں نے شکر ادا کیا کہ میری مدرسے سے جان چھوٹ گئی۔ لیکن اس دن میں نے ایک فیصلہ کیا، انہوں نے کہا وہ اس 12 سال کے بچے نے، انہوں نے کہا ایک فیصلہ کیا کہ میں آج کے بعد کبھی کسی مدرسے میں قدم نہیں رکھوں گا، اور وہ آج تک اپنی اس بات پہ قائم ہے۔ آج
کیا تاریخ ہے؟ 11 مارچ 2023 تک وہ اس اپنے عزم کے اوپر پوری طرح سے کاربند ہے. انہوں نے کہا میں نے اس دن کے بعد سے لے کے آج تک پاکستان کے اندر میں نے کسی مدرسے میں قدم نہیں رکھا اور میں نہیں رکھوں گا. اور اس دن انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں آئندہ مسجد نہیں جاؤں گا نماز پڑھنے. میں نماز پڑھوں گا انفرادی یا خود جماعت کر لوں گا 2-4 لوگوں کا رہوں گا, مسجد نہیں جاؤں گا. کیونکہ انہوں نے کہا کہ جب میں امام صاحب کی تلاوت سنتا ہوں نا تو میرا ٹراما ٹریگر ہو جاتا ہے, مجھے غصہ آنے لگ جاتا ہے, میرا دل چاہتا ہے کہ میں ماروں پکڑ کے امام صاحب کو مصلی سے لے جاؤں باہر اور باہر لے جا کے ماروں. اللہ اکبر. خود حافظ ہیں. اچھا اس 12 سال کی عمر سے آج تک اپنے خیال میں 40-42 سال ان کی عمر ہو گئی ہے, وہ تراویح پڑھاتے ہیں ہر سال اپنے گھر پہ. تراویح کا ایک سال بھی ناغہ نہیں کیا انہوں نے جب سے پڑھا رہے ہیں. تو کہنے لگے کہ وہ جو 12 سال کے بچے کے ساتھ ہوا نا مسجد میں مدرسے میں, ان کے بچے ہیں تو ان کے بچوں کو انہوں نے مدرسے نہیں بھیجا. انہوں نے کہا کہ قاری صاحب گھر پہ آئیں گے اور گھر پہ آ کے پڑھائیں گے, اور جس کمرے میں بیٹھ کے پڑھاتے میں نے اس میں لگا دیے CCTV کیمرے, یہ بچوں کو جو ہے نا مارے نا. انہوں نے کہا ہاں, کہنے لگے میں پوری ریکارڈنگ دیکھتا ہوں اور بچوں کو میں نے بلاوا اگر ہاتھ لگائے تو مجھے بتانا. تو عرض کرنے کا مقصد کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے. مسجد کے اندر مسجد کا جو ماحول ہے وہ تو محبت کا ماحول ہے, وہ تو شفقت کا ماحول ہے, وہ تو خبرگیری کا ماحول ہے. ایک بدو آیا, اس نے آ کے مسجد کے صحن میں پیشاب کر دیا. صحابہ اٹھے غصے میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روک لیا, کرنے دو کو بات. جب وہ اپنی قضائے حاجت سے فارغ ہو گیا تو حضور نے صحابہ کو کہا کہ آپ حضرات جا کے صفائی کر دیں اور ان کو میرے پاس بھیج دیں, بہت پیار سے. تو وہ آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ نہیں کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت شفقت سے پیار سے اس کو سمجھایا کہ بھائی یہ مسجد ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, یہ عبادت کی جگہ ہے, یہاں پہ یہ کام نہیں کرتے. تو آج میں کیا دیکھتا ہوں کہ ہم سب لوگ غصے میں ہیں, ہر شخص غصے میں, ہر شخص دوسرے کو ڈانٹنے مارنے کے لیے بےتاب اور بے قرار ہوا ہے. کیونکہ مسجد کے ذریعے سے جو ہماری کردار سازی ہونی چاہیے تھی, جو ہمارے اخلاق کی تربیت ہونی چاہیے تھی, وہ ہماری نہیں ہو سکی بدقسمتی سے. اور 20 لاکھ مسجدیں اس ملک میں ہیں, اس کے باوجود ہمارے کردار کا جنازہ نکلا ہوا ہے. بے ایمانی, دھوکہ, جھوٹ, وعدہ خلافی, امانت میں خیانت, یہ ہمارے معاشرے کے وہ عام معمولات ہیں. عام آپ سب لوگ اس بات کا مشاہدہ کرتے ہوں گے یا نہیں کرتے؟ کرتے ہیں مشاہدہ. تو بھائی یہ جو مسجد, یہ جو احاطہ ہے, مفتی مصعب صاحب جب ان کے ساتھ ہمارا تبادلہ خیال ہوا تو میں نے ان سے یہ بات کہی تھی کہ دیکھیں اس مسجد میں نماز پڑھنے کی جگہ بھی ہونی چاہیے, اس مسجد کے اندر ایک لائبریری بھی ہونی چاہیے, اس مسجد کے اندر بچوں کے آنے کا انتظام بھی ہونا چاہیے, اس مسجد کے اندر ایک چھوٹا سا باغیچہ بھی ہونا چاہیے. ایسے ہی حضرت آپ کے نقشے میں ایسا ہی ہے نا؟ اس مسجد کے اندر جو ہے ایک آڈیٹوریم بھی ہونا چاہیے, ایک چھوٹا سا کمرہ ہونا چاہیے جس میں مختلف پروگرامات ہوں, اہل محلہ کی, بچوں کی, بڑوں کی, خواتین کی, مستورات کی کے لیے وہاں پہ کلاسز ہوں, تربیت کا انتظام ہو. یعنی کہ مسجد ایک پورا کا پورا ایک ادارہ ہو.
اور اس مسجد میں یہ بورڈ نہ لگا ہوا ہو کہ مسجد جماعت ختم ہونے کے آدھے گھنٹے کے بعد بند ہو جائے گی. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبدیت اختیار کرنے والے بن جائیں، تو اس کام کو کسی بھی علاقے میں، کسی بھی محلے میں کرنے کے لیے مرکزی جگہ اس محلے کی مسجد ہو سکتی ہے. ماشاءاللہ یہ ایک پوری سوسائٹی ہے، اور جیسے مصعب بھائی کا اور ان کے والد صاحب رحم اللہ کا اور ان کے بڑوں کا جو ویژن تھا، میں آپ تمام یہاں پہ جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ان کو صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ چشم تصور سے دیکھیے کہ یہ جو احاطہ ہے ایک آج سے 20 سال کے بعد، 25 سال کے بعد ایک بہت بڑے ادارے کی شکل میں موجود ہے. اس احاطے میں اس گیٹ سے اندر داخل ہو کر ایک طرف کو مسجد ہو، ایک طرف کو ایک بڑا زبردست کتب خانہ ہو، اس میں جو ہے نا اہل علاقہ، اہل محلہ آ کر اپنے علم کی پیاس بجھا رہے ہوں، ہمارے اکابر کی، ہمارے علماء کی، ہمارے جو ہے نا وہ اساتذہ کی جو کتابیں ہیں وہ وہاں پر اویلیبل ہوں، ہمارے بچوں کے لیے یہاں پر ان کی تربیت کا ایک پورا نظم ہو، ہماری جو خواتین ہیں، ہماری مائیں بہنیں ہیں، انہوں نے بچوں کی پرورش کیسے کرنی ہے، انہوں نے جو ہے نا وہ ایک نسل کیسے تیار کرنی ہے، ان کے لیے یہاں پر جو ہے نا وہ کلاسز کا، سیشنز کا ارینجمنٹ ہو. ایک شاندار سا مینار اور دور سے نظر آئے، سب بھائی اب ہائی وے سے گزر رہے ہوں تو اس کا مینار نظر آئے. جیسے آپ مدینہ جاتے ہیں نا تو دور سے مسجد نبوی کے مینار نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ ان 20 لاکھ مساجد میں سے ایک انفرادی، ایک ممتاز حیثیت کی حامل مسجد اور مکتب ہو. اس محلے کے رہنے والوں کو، اور آج جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جتنے لوگ اس کار خیر میں حصہ ڈالیں گے، آپ کو فخر ہو. آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ہمارا حصہ پڑ جائے اور ہم سب لوگ یکجٹ ہو کر اس مقصد کی تکمیل میں اپنی صلاحیتوں کو، اپنے مال کو اور اپنی محنت کو لگائیں، تو آپ کو اندازہ ہے کہ اس کا جو صدقہ جاریہ ہے وہ کتنا بڑا ہوگا. شہید کے جو بند کیا بس پورا بننا چاہیے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناؤں کہ جب انسان کسی کام کو ایک پراپر اسٹرکچرڈ طریقے سے ایک ویژن بنا کر اور ایک پراپر روڈ میپ بنا کر کرتا ہے تو اس کے نتائج، اور کسی کام کو بس ایک نیکی سمجھ کر کرنے میں کیا فرق ہے. ہم سب نیکیاں کرنا چاہتے ہیں نا،